أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Students, today we will discuss the objectives of British education in India. اس میں ہم دیکھیں گے کہ وہ کون کون سے objectives تھے جن کو اس ایجوکیشن سسٹم کے ذریعے سے اچیو کیا گیا. Let's start with a question. Question is, what were the main objectives of British education in India? کہ برٹش انڈیا کے اندر جو اس وقت ایسٹ انڈیا کمپنی کی جو گورنمنٹ تھی اس کے یہاں پہ اپنی ایجوکیشن پالیسی لانے کے مقاصد کیا تھے، یہ ہم دیکھتے ہیں نیکسٹ سلائیڈ میں. اسٹوڈینٹس، جیسا کہ ہم نے اپنے جو پہلے لیکچرز تھے ان میں دیکھا تھا کہ جو لارڈ میکالے ہے اس نے ایک منٹ جو ہے وہ اپنا دیا تھا، پیش کیا تھا، جس میں اس نے یہ 3-4 چیزیں جو ہیں وہ دی تھیں اور اپنا ایک نظریہ پیش کیا تھا کہ ہم ایسے لوگوں کا ایک گروہ یا ایک گروپ جو ہے وہ بنائیں گے جو خون اور رنگ کے لحاظ سے تو انڈین ہوں گے لیکن ٹیسٹ میں، اخلاقیات میں، انٹلیکٹ میں اور اوپینین میکنگ میں وہ برٹش ہوں گے، یعنی کہ they were totally absorbed in the society of, or we can say the culture of the British. They will wear their dress code of that time, پینٹ شرٹ، ٹائی، کوٹ، اس طرح کی جو چیزیں تھیں وہ کنزیوم کریں گے اور برٹش فوڈ جو ہے وہ کھائیں گے، یا جہاں وہاں کی جو آئٹمز ہیں برٹش کے وہ خریدیں گے. تو اس طرح ایک آبجیکٹو تو ہو گیا کہ ایک ایسی کلاس پیدا کریں گے جو رنگ اور خون کے لحاظ سے ہندوستانی ہوگی لیکن ذائقے، اوپینین، اخلاقیات اور انٹلیکٹ میں یا عقل کا جو ان کا مزاج ہوگا وہ برطانوی ہوگا. اسی کے تحت میں ایک ایسی کلاس وجود میں آ جائے گی جو برٹش مارکیٹ کی جو برٹش پروڈکٹس ہیں ان کے کنزیومر کے طور پہ وہ سامنے آئیں گے. نمبر 3 تھا کہ ایک اسکلڈ ورکر کی ٹیم سامنے آ جائے گی جو لو ویجز پہ یا کم سیلری کے اوپر جو کلیریکل جابز ہیں وہ سر انجام دے سکیں گے، کیونکہ اس سے پہلے جو کلیریکل جابز ہیں وہ برطانیہ سے لوگ آتے تھے اور ان کو ہیوی سیلریز پے کرنی پڑتی تھیں تاکہ ان کو جو ایسٹ انڈیا کمپنی تھی اس کو تو ایکسپینڈیچر کو کم کرنے کے لیے اس چیز کو آبجیکٹیو میں شامل کیا گیا کہ یہ جو کلیریکل نیچرز کی جاب ہیں یہ یہاں کے جو لوکل لوگ ہیں جو انگلش سمجھیں گے ان کو ہم دیں گے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمیں سیلری جو ہے وہ کم دینی پڑے گی ایز پر دی لوکل مارکیٹ. ایک اور آبجیکٹیو تھا جو سب سے پہلا آبجیکٹیو تھا یہاں ویسٹرن ایجوکیشن کو پروموٹ کرنے کا، کہ یہاں پہ جب انگلش لوگ لوکل پاپولیشن کے ساتھ بات کرنا چاہتے تھے تو انگلش جو لوگ تھے
ان کی یہاں کے جو لوکل لوگ تھے ان کو سمجھ نہیں آتی تھی، اور جو سنسکرت تھی، سنسکرت بھاشا یا اردو لینگویج یا اس وقت کی جو بھی زبانیں تھیں، فارسی، عربی، اردو، گورمکھی اور یہ سنسکرت، ان کی جو برٹش تھے ان کو سمجھ نہیں آتی تھی، تو اس وقت انہوں نے ضرورت محسوس کی کہ یہاں کے لوگوں کو انگریزی کا آنا لازمی ہے۔ اگر یہ لوگ انگلش نہیں سیکھیں گے تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ ہم ایک دوسرے کی بات نہیں سمجھ سکیں گے، انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگی، اور جو دلوں کے اندر ایک دوسرے کے خلاف بغض ہے یا نفرت ہے وہ دور نہیں ہوگی۔ تو اس کی ایک کوشش تھی کہ یہ انگلش سیکھیں، انگلش سیکھ کر تاج برطانیہ کے کام آئیں۔ آج کے لیے یہ ہمارے تھے آبجیکٹیوز، اور اس کے بعد ان آبجیکٹیو کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ کنکلوژن اس کا کیا تھا۔ کنکلوژن: It is concluded that the policy of Lord Macaulay not only achieved its objectives, but the British also has success in creating a gulf between people having traditional education and English education۔ تو نہ صرف یہ جو ایجوکیشن پالیسی تھی اس نے اپنے آبجیکٹیو اچیو کیے، بلکہ اس نے ایک اور کام کیا کہ نیگیٹو امپیکٹ جو تھا وہ بھی اس سوسائٹی کے اوپر ڈالا، کہ جو ٹریڈیشنل ایجوکیشن والے لوگ تھے جنہوں نے لوکل زبان کے اندر تعلیم حاصل کی تھی، یہاں کی مقامی زبانوں کے اندر، جن کو اورینٹلسٹ بھی کہتے تھے، ان لوگوں کی، اور انگلش ایجوکیشن جنہوں نے حاصل کی تھی یا جو برطانوی ایجوکیشن کے تحت انہوں نے اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کی تھی، ان دونوں کے درمیان ایک باقاعدہ ٹسل بازی جو ہے وہ سٹارٹ ہو گئی، اور ٹسل یہ آج تک ختم نہیں ہو سکی۔ یہاں پہ بھی موومنٹ چلی تھیں، قدامت پسند، جدت پسند، شاعروں کے اندر بھی اور لٹریچر میں یہ چیزیں آپ کو مل جاتی ہیں پڑھنے کے لیے، کہ جدت پسند تحریک تھی اور ایک قدامت پسند تحریک تھی، جس میں وہ جو ہے مائنڈ سیٹ دونوں ایک دوسرے کے سامنے آتے تھے اپنے اپنے اوپینینز لے کے۔ تو دوسری چیز جو کنکلوڈ کی ہے وہ یہ تھے کہ مور اوور دے آلسو ہیو اسٹیبلشڈ دیئر کلچر ان سب کانٹیننٹ اینڈ ناؤ ڈیز دیٹ کلچر از ڈومیننٹ ان آور کنٹری۔ تو جو انگلش کلچر تھا وہاں کا، وہ جو برٹش تھے وہ یہاں پہ انٹروڈیوس کرانے میں یا اسٹیبلش کرنے میں کامیاب ہو گئے، لیکن وہ تو چلے گئے، آج تک وہ کلچر ہمارے کلچر کے اوپر ڈومیننٹ ہے، اور یہ ہوتا جائے گا ڈیو ٹو our educational systems that are designed to fulfill the needs of international level۔ آج تک کے لیے اتنا ہی ہے۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔